अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स यकीनन आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम 9th क्लास की इस्लामियात का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे पहले वीडियो में आपको मैंने ये रीडिंग करवाई थी इसकी फर्स्ट चैप्टर की, तो अगर आप चैप्टर अच्छी तरह याद करेंगे और इसको सही करके इसकी रीडिंग करेंगे तो आप MCQs आसानी से कर सकेंगे। और क्योंकि इस MCQs जो इस एक्सरसाइज के अंदर हैं इससे हट करके भी आपको आ सकते हैं रीडिंग के अंदर से, लिहाजा आप अच्छी तरह इसकी रीडिंग करें ताकि आप आसानी से MCQs कर सकें। तो चल करते हैं। लफ्ज़ कुरान का मायनी है। लफ्ज़ कुरान का क्या मायनी है? कसरत से पढ़ी जाने वाली किताब, सुबह के वक्त पढ़ी जाने वाली किताब, महफूज किताब या आखिरी किताब। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ये है कि कसरत से पढ़ी जाने वाली किताब। नेक्स्ट है, तमाम मुसलमानों को एक किरत और लहजे पर मुतफिक करने वाली शख्सियत हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली करम वजहुल करीम या हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इसका दुरुस्त आंसर क्या है? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। किस जंग में कुरान मजीद के हफ़ाज़ कराम कसीर तादाद में शहीद हुए? जंग यमामा में, जंग यरमूक में, जंग कादसिया में या जंग जमल में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जंग यमामा में। हुकूमती सरपरस्ती में हज़रत बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से कुरान मजीद की जमा तदवीन के लिए सरबराह मुकर्रर किए गए हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इसका दुरुस्त जो है वो आंसर है हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जमा किया जाने वाले कुरान मजीद का नुस्खा किन के पास मौजूद था? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा या हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा या हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो इसका दुरुस्त आंसर क्या है? हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब मुख्तसर जवाब दें। अब हम मुख्तसर सवाल करते हैं। मुख्तसर सवाल आपने इस तरह करने हैं कि कम अज़ कम आपके आंसर जो है वो 3-4 लाइनों का हो। तो इसका मुख्तसर जवाब जो हमने देने हैं, इसका फ़र्स्ट क्वेश्चन किया है कुरान मजीद का मुख्तसर तारफ़, कलम बंद करें। तो कुरान मजीद का मुख्तसर तारफ़ किया है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो इसने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। और इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि ये किताब जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये किताब क़यामत तक इंसान आने वाले इंसानों के लिए रश्द और हदायत और रहनुमाई का ज़रिया है। ये कुरान मजीद का मुइज़्ज़ा है कि इसे पढ़ने वाला ताट का शिकार नहीं होता, बल्कि इसे हर लम्हा नई लज्जत और सुरूर हासिल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान मजीद एक अलमगीर किताब है, वज़ाहत करें। अलमगीर टॉपिक ये है कुरान मजीद की गिरियत। इसका आंसर आपने ऐसे देना है, कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी और अलमगीर किताब है क्योंकि ये अलमगीर है, तमाम दुनिया पे छा जाने वाली किताब है कि इसके बाद मतलब हमें किसी और ये, क्योंकि ये किताब किसी ख़ास कौम या वक्त के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक तमाम इंसानों के लिए रहनुमाई का ज़रिया है और ये तमाम बनी नूं इंसान की के लिए रश्द और हदायत का सरचश्मा है। इसका आप मतलब ये है ही मुख्तसर, ये इतना बड़ा है ही नहीं। आप यहाँ से यहाँ तक अगर आपका जवाब याद कर लेते हैं तो ठीक है, ये 3-4 लाइनों में ही आएगा। हमारा नेक्स्ट है, कुरान मजीद के क़यामत तक के लिए महफूज होने की वजह बयान करें। अब इसके महफूज होने की वजह क्या है? ये कुरान मजीद, ये लिखा है ना, कुरान मजीद की हकानियत की ये दलील है, इसके हक सच होने की ये दलील है कि ये इसका एक एक हर्फ 14 सदियाँ गुजरने के बावजूद भी महफूज है। और इसकी महफूज होने की वजह क्या है? इसकी कुरान मजीद बल्कि महफूज होने की वजह ये है कि क्योंकि इसकी हफाजत की ज़िम्मेदारी ख़ुद अल्लाह ताला ने
اپنے ذمہ لے لی تھی۔ اور اس لیے پھر آگے آپ نے یہ لکھنا ہے، ترجمہ اگر آیت نہیں لکھ سکتے یہ ترجمہ لکھتے ہیں، بے شک ہم ہی نے اس ذکر قرآن کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں، کیونکہ یہ اس لیے محفوظ ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے لی تھی۔ اور نیکسٹ ہمارا کوسچن ہے کہ قرآن مجید کا اعجاز تحریر کریں۔ اب قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کی طرح اس میں بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کے اعجاز کی دلیل ہیں، اور دوسرا اس کے اعجاز کی دلیل یہ ہے کہ یہاں تو نہیں لکھا لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب قرآن مجید کی مخالفت کرنے والے مخالفین کو یہ دعوت دی گئی، آپ یہ یاد کر لیں، تھوڑا سا اتنا زیادہ نہیں ہے اس کے اندر نہیں دیا گیا لیکن یہ بہت اچھا اس کا عنصر ہے، اعجاز کی دلیل ہم نے اس طرح دینی ہے کہ ایک تو یہ کہ قرآن مجید کے الفاظ کی طرح اس میں بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کے اعجاز کی دلیل ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب مخالفین کو دعوت دی گئی کہ آپ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کے مقابلے میں کوئی صورت یا کوئی آیت بنا کر لائیں، ٹھیک ہے، کوئی آیت بنا کر لائیں، تو لیکن یہ مخالفین ایسا نہیں کر سکے کیونکہ یہ کسی انسان کی تو نازل کی ہوئی کتاب تو ہے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کسی بشر کی ہے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور بھلا کوئی انسان کیسے اس کی مقابلہ کر سکتا ہے یا اس جیسی کوئی آیت بنا کر لا سکتا ہے۔ اس کا آنسر آپ نے یہ دے دینا ہے، زیادہ اچھا ہے۔ نیکسٹ ہے عہد رسالت میں تدوین قرآن مجید کی وضاحت کریں۔ یہ ہے عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید، کیونکہ یہ آپ نے پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں اکثر صحابہ کرام رضی اللہ کو قرآن مجید زبانی یاد تھا، یعنی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآن آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے، اور وہ اس طرح لکھ کے پھر آگے آپ نے یہ لکھ دینا ہے کہ جب بھی قرآن آیت نازل ہوتی تو آپ اس کو لکھوا لیتے تھے، اور اس کو لکھواتے تھے پتھر کی ان سلوں، چمڑے، کھجور کی چھال، ان کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر اس قرآن مجید کو لکھ لیا جاتا تھا جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی۔ اب ہمارا لاسٹ جو ہے تفصیلی جواب دیں، اس میں جو ہمارا تفصیل سے جو ہم نے جواب دینا ہے وہ ہے کہ عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جمع و تدوین قرآن مجید کے احوال بیان کریں۔ ہم عہد صحابہ میں جمع و تدوین قرآن مجید، اس کا آپ نے آنسر اس طرح دینا ہے کہ پہلے تھوڑا قرآن مجید کا تعارف آپ نے پوائنٹ یہ دے دینا ہے کہ قرآن مجید کا تعارف کر دینا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اس طرح اس کا پوائنٹ تھوڑا سا لکھ کر یہ دینا ہے کہ آخری اپنے نظی پر حاضر ہوئی تمام مسلمانوں کے لیے یہ رشد و ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کا پوائنٹ یہ دینا ہے کہ ساتھ یہ لکھ دینا ہے ایک ارشاد باری تعالیٰ ہے، مطلب یہ جو آپ نے پیچھے لکھا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہی ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے۔ یہ لکھ کے تھوڑا سا اس کا قرآن کا تھوڑا حوالہ دے کے پھر یہ لکھ دینا ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت ہے اس کا حوالہ دے دینا ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے، اور پھر یہ اس کا لکھنا ہے یہ آپ نے لکھنا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا، بے شک ہم اس سے ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اس کا یہ آنسر دے کے پھر آپ نے یہ لکھنا ہے، نیکسٹ پوائنٹ آپ نے جو دینا ہے وہ یہ دینا ہے کہ عہد صحابہ کرام میں جمع و تدوین قرآن، ٹھیک ہے، عہد صحابہ میں جمع تدوین قرآن، اس کا اس طرح لکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھا، تاہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی
جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ قرآن شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی، تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اسی طرح حفاظ قرآن شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ یہاں تک آپ نے جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا ہے وہ لکھ کے یہاں تک لکھنا، پھر آگے نیکسٹ پوائنٹ آپ نے بنا لینا ہے وہ اس طرح کہ عہد صدیقی میں تدوین قرآن مجید، ٹھیک ہے، عہد صدیقی میں تدوین قرآن مجید، اس طرح یہ پوائنٹ دے کے پھر آپ نے لکھنا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا۔ پھر آگے پوائنٹ دینا ہے کیونکہ پوائنٹ سے آپ کو مارکس ملیں گے زیادہ، تو یہاں آپ نے پوائنٹ ایک اور دے دینا ہے، آپ نے دینا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ کی سربراہی میں کمیٹی، ٹھیک ہے، یہ دے کے پھر آپ نے لکھنا ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث رسالہ میں وحی کی کتابت کا فریضہ سے انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود رہا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں آ گیا۔ اب نیکسٹ ٹاپک آپ نے دے دینا ہے، یہاں تک لکھ کے پھر نیکسٹ ٹاپک آپ نے دینا ہے کہ عہد عثمانی میں تدوین قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب مختلف قرتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دیں اور سب مسلمانوں کو ایک قرت پر متحد کر دیا۔ تو اسٹوڈنٹس اللہ حافظ، اوکے، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے آپ سے۔